الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے واجب الاحترام محترم بھائیوں اور بزرگوں، اللہ پاک کا بڑا فضل ہوا، کرم ہوا، احسان ہوا ہم پر کہ اللہ پاک نے ہمیں جمعۃ المبارک کی نماز کے لیے آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ بلا شبہ یہ اللہ پاک کا بڑا ہی فضل ہے، کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں جمعہ کی نماز کی ادائیگی کے لیے آنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اس بات پر آپ لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ حضرات ان لوگوں میں سے ہیں جو کہ جمعے کی نماز ادا کرنے کے لیے سب سے پہلے مسجد میں آئیں، اس لیے کہ جمعے کی نماز ایک بہت ہی اہم نماز ہے۔ جمعے کا دن مسلمانوں کے لیے ایک بہت ہی اہمیت کا حامل دن ہے، اور جمعے کی نماز کے بڑے فضائل احادیث مبارکہ میں وارد ہوئے ہیں، خاص طور پر جمعے کے دن جمعے کی نماز ادا کرنے کے لیے وقت پر مسجد آنے کے فضائل۔ تو جو لوگ جمعے والے دن پہلے آتے ہیں مسجد میں جمعے کی نماز کی ادائیگی کے لیے، تو یہ ایک بڑی ہی اچھی بات ہے، اور یہ سنت ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کی، بزرگوں کی، کہ وقت پر جمعے کی نماز کے لیے تشریف لانا، مسجد میں آنا۔ اب ہمارے بہت سے بھائی ایسے ہیں جو کہ کہتے ہیں ہم دیندار بھی ہیں اور اسلام سے محبت بھی ہے، جمعے کی نماز کی تیاری بھی کرتے ہیں، جمعہ باقاعدگی سے ادا بھی کرتے ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے کہ وہ جمعے کی نماز کے لیے کس وقت آتے ہیں؟ جس وقت یا تو خطبہ شروع ہو چکا ہوتا ہے، یا پہلا خطبہ ختم ہو چکا ہوتا ہے، دوسرا شروع ہوتا ہے، یا کئی بد نصیب ایسے ہوتے ہیں جو اس وقت ایسے وقت میں آتے ہیں کہ جب خطبہ بھی ختم ہو چکا ہوتا ہے اور نماز کھڑی ہو رہی ہوتی ہے یا نماز کھڑی ہو چکی ہوتی ہے، تو یہ بڑی ہی بد نصیبی کی بات ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم میں سے جو پہلے آئے ہیں نا، پہلے، تو ان کا حق بنتا ہے کہ وہ پہلی صفوں میں بیٹھیں، جو بعد میں آتا ہے وہ آ کر بعد میں بیٹھے۔ یہ جو اصل طریقہ ہے وہ یہ ہے، اس لیے کہ روایات میں ہم جو یہ کام کرتے ہیں نا، اس کی بڑی ممانعت آئی ہے روایات میں۔ وہ کیا ہے کہ ہمارے ایسا ہوتا ہے کہ جو آدمی بعد میں آتا ہے نا، تو اب جس آدمی کو یہ شوق ہے کہ وہ آدمی آ کر پہلی صف میں بیٹھے، تو اس کا کام بنتا ہے کہ وہ کیا کرے، وہ سب سے پہلے آ کر بیٹھے، سب سے پہلے آئے تاکہ آ کے پہلی صف میں بیٹھے۔ لیکن یہ بات غلط ہے کہ ایک آدمی چاہتا بھی ہے اور اس کی خواہش بھی ہے کہ وہ آ کر پہلی صف میں بیٹھے، لیکن وہ سب سے لیٹ رہا ہے، سب سے بعد میں رہا ہے، تو یہ بات غلط ہے، یہ بات غلط ہے۔ اور روایات میں ممانعت کس چیز کی آئی ہے کہ جو آدمی بعد میں آئے اور آ کر لوگوں کے کندھوں کو پھلانگتا ہوا آگے آئے، بعض روایات میں تو یہاں تک ذکر ہے کہ اس کا جمعہ ہی نہیں ہے، لا جمعہ، اس کی جمعے کی نماز ہی نہیں ہے، یہاں تک روایت میں ذکر ہے۔ تو اس لیے ہم میں سے جو پہلے آئیں ان کا یہ کام بنتا ہے کہ وہ اگلی صفوں میں بیٹھے رہیں، اور جو بعد میں آتا ہے، چاہے وہ کوئی خان ہو، چاہے وہ کوئی غریب ہو، چاہے وہ چودھری ہو، چاہے کوئی MNA ہو، MP ہو، وقت کا بڑے سے بڑا آدمی کیوں نہ ہو، وہ پیچھے آ کر بیٹھے گا۔ کیوں؟ اگر اس نے آگے آ کر بیٹھنا ہے تو وہ پہلے آئے، پہلے آ کر آگے بیٹھے۔ یہ بات بالکل غلط ہے، ایک بے مروتی والی بات ہے
کہ ایک آدمی بعد میں آ رہا ہے اور وہ آ کر آگے بیٹھ رہا ہے، تو جس نے آگے بیٹھنا ہے وہ پہلے آ کر بیٹھے، ٹھیک ہے جی. اور اسی طرح جو بھائی پہلے آ رہے ہیں ان کا کام بنتا ہے آگے بیٹھے، کیونکہ بعد والے جو ہیں ان کو پھر ان سے پھلانگ کر آگے نہ آنا پڑے، ان کی وجہ سے کوئی گناہ گار نہ ہو، اس لیے ہمیں اس کا خیال کرنا چاہیے. دوسرے نمبر پر جو لوگ پہلے آتے ہیں تو فرشتے ان کا اجر لکھتے رہتے ہیں. اب بعض روایت میں آتا ہے کہ جو بندہ سب سے پہلے جمعے کی نماز کے لیے مسجد میں آتا ہے جمعے والے دن، تو اس کو اللہ اتنا اجر عطا فرماتا ہے جیسے کوئی آدمی ایک اونٹ اللہ کے راستے میں ذبح کرے اور اس کا گوشت لوگوں میں تقسیم کرے. پھر جو دوسرے نمبر پر آتا ہے اس کے لیے ایسے ہے جیسے کہ کوئی آدمی جو ہے گائے ذبح کرتا ہے، پھر بکری، اس طرح مرغی، اس طرح چھوٹی چھوٹی انڈے تک کا ذکر ہے. اور جب خطبہ شروع ہو جاتا ہے، امام جب خطبہ شروع کرنے لگتا ہے نا، خطیب صاحب جب خطبہ پڑھنے لگتے ہیں، یہ جو عربی کا خطبہ ہوتا ہے، تو اس وقت میں فرشتے رجسٹر کو بند کر دیتے ہیں. اور ابن ماجہ شریف کی حدیث میں یہاں تک ذکر آتا ہے کہ اس وقت میں فرشتے بڑے ادب اور احترام کے ساتھ، غور کے ساتھ خطبہ سنتے ہیں، آرام سے بیٹھ جاتے ہیں اور رجسٹر بند کر لیتے ہیں. تو اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے وہ بھائی جو کہ خطبہ شروع ہوتے وقت، یعنی جب خطبہ شروع ہو چکا ہے اس وقت آتے ہیں، یا خطبے کے درمیان میں آتے ہیں، یا آخر میں آتے ہیں، تو وہ اپنا اجر کس چیز میں لکھوائیں گے؟ کس چیز میں اجر لکھوائیں گے؟ جو اجر لکھنے والے فرشتے اسپیشل طور پر اس کام کے لیے آئے ہیں کہ آج اللہ کے نیک بندے مسجد میں آ رہے ہیں، ہم نے ان کا اجر لکھنا ہے، تو وہ فرشتے تو خطبے تک بیٹھے ہوئے ہیں، لکھ رہے ہیں، لیکن اب تو وہ خطبہ غور سے سننے میں لگے ہوئے ہیں. اور ہم لوگ اس وقت میں آ کر پھر ایک اور بڑی غلطی کیا کرتے ہیں، کئی ہمارے نادان بھائی وہ خطبے کے دوران آ کر جو ہے باتیں شروع کر دیتے ہیں، ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، اور جو ہے جی وہ ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ہنس رہے ہوتے ہیں، مسکرا رہے ہوتے ہیں. یہ بڑی محرومی کی بات ہے. خطبہ سننا واجب ہے، واجب. اور یہاں تک آتا ہے کہ اگر خطیب صاحب خطبہ دے رہے ہیں اور کوئی دوسرا آدمی ہنس رہا ہے یا کوئی بات کر رہا ہے یا کوئی ایسا کام کر رہا ہے جو کہ نہیں کرنا چاہیے، تو اس کو روکنا بھی نہیں چاہیے. جو روکے گا وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ یہ روکنا بھی صرف خطیب صاحب روک سکتے ہیں، خطبے کے درمیان اس کو آواز دے کر بھی منع کر سکتے ہیں، باقی کسی آدمی کو اتنی بھی اجازت نہیں کہ وہ اس کی طرف دوسرے کی طرف متوجہ ہو. یعنی اتنا غور سے خطبہ سننے کا حکم ہے. اور ہماری اور آپ کی محرومی دیکھیں کہ ہم لوگ ایک تو آتے بھی لیٹ ہیں اور پھر آ کر خطبے کے دوران باتیں کر رہے ہیں، کوئی ہنس رہا ہے، کوئی ادھر ادھر دیکھ رہا ہے. تو یہ بڑی غلط بات ہے. اسے ہمیں سمجھنا چاہیے، ان آداب کو ہمیں سیکھنا چاہیے. اس لیے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں جو بعد میں آدمی آ رہا ہے، ایک آدمی ہے نا ایک آدھ مرتبہ لیٹ ہو گیا، کبھی ایک جمعے میں لیٹ ہو گیا، 2 جمعے میں لیٹ ہو گیا، لیکن ایک آدمی جان بوجھ کر مستقل لیٹ آتا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک مطلب تو یہ ہے کہ یہ آدمی سست آدمی ہے، سستی کی وجہ سے لیٹ آتا ہے. لیکن اس کا دوسرا مطلب بھی ہے. دوسرا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے وقت کو بڑا قیمتی سمجھتا ہے. معذرت کے ساتھ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر، ممبر پر بیٹھ کر ایک بات کرنے جا رہا ہوں کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو سارے آئے ہیں گویا کہ یہ سب بیوقوف ہیں، بس سمیت مولوی کے، کہ یہ تو آ کر پہلے آدھا گھنٹہ پہلے تقریر کر رہے ہیں، یہ لگے ہوئے ہیں، تو میرا تو ٹائم قیمتی ہے، میں بس آخری وقت میں جاؤں گا، نماز پڑھوں گا اور آ جاؤں گا. تو یہ بات یاد رکھیں، یہ بڑی محرومی کی بات ہے، بڑی بدنصیبی کی بات ہے. بڑا بدنصیب ہے وہ آدمی، بہت بدنصیب ہے، یقین کیجئے. اس لیے کہ اللہ کے گھر میں آنا، میں یقین کیجئے آپ کو بتاؤں کہ میری طبیعت ایسی 2 دن سے ایسی طبیعت، اور کل کا دن تو ایسا تھا، ابھی صبح بھی، یہ ابھی آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، خدا کی قسم مجھے اتنا یعنی سمجھ لیں کہ اتنی بھی امید نہیں تھی کہ میں 5 منٹ بات کر سکوں گا بغیر کھانسے، بغیر جو ہے نا وہ چھینکوں کے. لیکن یہ اللہ پاک کی ذات کی طرف سے عطا کردہ ہمت ہے، اس میں انسان کا کمال نہیں ہوتا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ممبر، مبارک جگہ ہے، جہاں وہاں بندہ بیٹھتا ہے تو اللہ رب العزت اپنی مدد شامل فرما دیتے ہیں. تو اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایسی حالت میں ایک مولوی بھی آتا ہے، دوسرے لوگ جو پہلے آ کر بیٹھتے ہیں مسجد میں، تو کیا وہ سب نادان ہیں کہ میں آخر میں آ رہا ہوں اور میں آ کر کہہ رہا ہوں کہ جی یہ تو صحیح ہے، بس ٹھیک ہے آخر وقت میں آ جاؤں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے نزدیک یہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کی جا رہی ہے اس کی کوئی قدر نہیں، میرے نزدیک خطبے کی کوئی قدر نہیں، میرے نزدیک جو ہے یہ جو بیان ہو رہا ہے اس کی کوئی قدر نہیں. تو کس طرف ہم جا رہے ہیں؟ شادی حالوں میں لوگ 3 گھنٹے جا کر وہاں کھانے کا انتظار کر لیتے ہیں، کھانے کا وہاں 3 گھنٹے انتظار کرتے ہیں. کسی اور جگہ پر چلے جائیں تو 2 گھنٹے انتظار کرتے ہیں، بس لیٹ ہو جائے 2 گھنٹے انتظار کرتے ہیں. لیکن افسوس کی بات ہے کہ جمعے والے دن، عام نمازوں کی تو بات الگ ہے نا، وہ تو ہونا چاہیے کہ چلو جی بندہ نماز میں
5 منٹ 10 منٹ پہلے آ جائے، وہ نہیں آتا۔ لیکن جمعے والے دن اللہ نے ہمارے لیے اتنی آسانی فرمائی کہ پہلی امتوں کو کیا حکم دیا؟ جو یہودی ہیں ان کے لیے ہفتے کا دن عبادت کے لیے مخصوص کیا گیا۔ آج بھی یہودی ہفتے والے دن چھٹی کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ وہ سارا دن، وہ جو مذہبی یہودی ہیں، جو غیر مذہب وہ ایک الگ بات ہے جو نہیں مانتے، جو مذہبی یہودی ہیں جو اپنی جو ہے نا مذہب کو ماننے والے ہیں یا اپنے مذہب کے مطابق چلتے ہیں، تو وہ ہفتے والے دن عبادت میں لگے رہتے ہیں، وہ اپنے عبادت خانے میں جاتے ہیں۔ جو اتوار والا دن عیسائیوں کا عبادت کا دن ہے، اتوار والا دن عیسائی کیا کرتے ہیں؟ جو یعنی اپنی مذہبی عیسائی کہلاتے ہیں، وہ صبح اپنے بیوی بچوں کو لے کر وہ چرچ چلے جاتے ہیں اور سارا دن ان کا کام یہی ہوتا ہے اور اس کے علاوہ انہوں نے کوئی کام نہیں کرنا ہوتا۔ تو میرے اور آپ کے لیے تو اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ جمعے والے دن صبح سے لے کر شام تک صرف اللہ کے گھر میں آ کے بیٹھے رہو۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ، اے ایمان والو جب جمعے کی اذان ہو جائے، یہ جو اذان ہوتی ہے نا پہلی اذان، جب اذان ہو جائے تو کیا ہو جائے؟ اذا نودی للصلاۃ فاسعوا الی ذکر اللہ من یوم الجمعہ، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب جمعے والے دن جمعے کی اذان ہو جائے، آپ کو نماز کے لیے بلایا جائے تو کیا کرو؟ فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف جلدی کرو، بھاگتے ہوئے آؤ، جلدی جلدی آؤ۔ وذروا البیع، اور خرید و فروخت چھوڑ دو۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، میں نے آپ کے سامنے عرض کیا نا کہ میں اور آپ میں سے کوئی یہ سمجھے گا کہ اگر میں پہلے وقت مسجد میں چلا جاؤں گا تو بھائی میرا یہ جو کاروبار کا وقت ضائع ہو جائے گا۔ اللہ فرما رہے ہیں ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر اذان سنتے ہی تم مسجد میں آ جاؤ گے تو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے اگر تم اس کو سمجھتے ہو تو۔ اسی لیے یہاں پر اللہ نے خود قرآن کی آیت میں یہ حکم دے دیا کہ جب اذان ہو جائے جمعے کی تو خرید و فروخت چھوڑ دو۔ اسی لیے مفسرین کرام نے بھی لکھا، علماء نے لکھا کہ جب جمعے کی پہلی اذان ہو جائے اس کے بعد جمعے کی نماز کی تیاری کے علاوہ کوئی بھی کام نہیں کرنا چاہیے، کوئی بھی کام نہیں کرنا چاہیے۔ تو میرے بھائیوں، میں اور آپ دیکھیں گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، گپ شپ لگا رہے ہیں، گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں، اور کئی لوگ تو جو ہے نا جی وہ اسپیکر کی آواز سنتے ہیں، جیسے ہی مولوی صاحب کی تقریر کی آواز ختم ہوگی تو بس ٹھیک ہے پھر ہم گھر سے روانہ ہو جائیں گے۔ تو یہ کتنی غلط بات ہے، کتنی عجیب بات ہے نا کہ بھئی ہمارے لیے قرآن اور حدیث کے مسائل بیان کیے جا رہے ہیں، قرآن اور حدیث بیان کیا جا رہا ہے اور دینی مسائل بیان کیے جا رہے ہیں، اور ہم لوگ اتنے دین سے محروم ہو چکے ہیں کہ ہمیں ان چیزوں کی قدر ہی نہیں، ہمیں ان چیزوں کی پرواہ ہی نہیں۔ تو بڑی محرومی کی بات ہے میرے بھائیوں، میں اس سے بڑھ کر اور کیا کہہ سکتا ہوں کہ یہ ہماری کم عقلی ہے، کم سمجھی ہے کہ ہم اس کا خیال نہیں رکھتے۔ اور پھر اللہ نے تو ہم پر اتنا فضل فرمایا، اتنی آسانی فرمائی کہ یہ جو مسجد ہے نا، آج ہم لوگ دین سے دور کیوں ہوئے پتہ ہے؟ اس لیے کہ ہم نے مسجد کو صرف اور صرف نماز تک کے لیے خاص کر لیا کہ ادھر 5 وقت تو نماز میں سے نمازیں پڑھ لیں گے اور جمعے کی نماز پڑھیں گے۔ حالانکہ آج آپ جو ہے نا اسلامی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ مسجد صرف جمعے کی نماز کے لیے اور فرض نماز کے لیے نہیں ہے۔ جتنے بڑی بڑی قوموں کی جنگیں ہوتی تھیں، ان کی جب صلح ہوتی تھی تو مسجد میں ہوتی تھی، نکاح ہوتا تھا تو مسجد میں ہوتا تھا۔ اگر کسی آدمی کی آپس میں مثال کے طور پر 2 آدمی ہیں اور انہوں نے کوئی ایسا معاملہ آ چکا ہے، کوئی جھگڑا ہے، تو اگر قاضی ان کا جھگڑا ختم کرتا تھا تو وہ جو امام ہوتا تھا مسجد کا، جو قاضی ہوتا تھا، اس کے پاس آ کر، مسجد کے ساتھ جگہ بنی ہوتی تھی مسجد سے ملحقہ، وہاں پر آ کر وہ بات ختم ہوتی تھی۔ تو آج تو ہم لوگوں نے صرف مسجد کو نماز تک مخصوص کر دیا۔ پھر صرف یہ نہیں، کوئی غریب ہے، نادار ہے، اس کے لیے اگر مدد کی جاتی تھی تو مسجد سے آواز لگتی تھی، مسجد میں ہی لوگ لا کر اس کے لیے چیزیں دیتے تھے اور ان کو راشن دیا جاتا تھا اور ان کو سامان دیا جاتا تھا، غریبوں کی مدد کی جاتی تھی۔ کسی آدمی نے زکوٰۃ دینی ہوتی تھی تو وہ مسجد میں آتا تھا، آ کر امام صاحب سے پوچھتا تھا کہ یہاں کون کون مستحق آدمی ہیں، جو نماز کے لیے آتے تھے ان میں تقسیم کر دیا جاتا تھا۔ تو میرے بھائیوں، آج تو ہم لوگوں نے دین سے دور ہونے کی سب سے بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے مسجد کو صرف یہ کہہ دیا، جیسے ہم لوگ کہتے ہیں نا ملا کی دوڑ مسجد تک، کہ مولوی کا کام ہے صرف مسجد میں نماز پڑھانا اور کوئی کام نہیں۔ اسی لیے آج مولوی کو حقیر سمجھتے ہیں ہم، کیوں؟ کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ مولوی کا کام ہے صرف مسجد میں نماز پڑھانا، حالانکہ اصل کام تو کرنے والے ہی مولوی ہے۔ اب دیکھیں دنیا کی کسی جگہ پر بھی آپ چلے جائیں، اس وقت میں کتنی مہنگائی ہوئی پڑی ہے، بڑے سے بڑے آپ ٹیکنالوجی والے دیکھ لیں، کسی ملک کے وزیر دیکھ لیں، جہاں بھی دیکھ لیں، وہ کہیں گے جی مہنگائی ہے، ہم تو ریلیف نہیں دے سکتے۔ یہ ابھی رائیونڈ کا اجتماع ہوا، میں خود دیکھ رہا ہوں، یقین کیجئے وہاں کی ریٹ لسٹ آپ اٹھائیں آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ بھی پاکستان ہے، وہی جگہ جہاں پر 400 روپے کلو تک گھی پہنچ چکا، وہی جگہ جہاں پر جو ہے وہ 100 روپے سے اوپر چینی، وہاں پر کس طرح مل رہا ہے؟ نہاری کوئی عام نہیں،
اچھی قسم کی نہاری. آپ کہیں گے یہ کیا بتا رہا ہوں میں؟ یہ بتانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ کہتے ہیں نا مولوی کا کیا کام ہے, مولوی کیا سمجھتا ہے. یہ وہی مولوی ہیں 50 روپے میں وہ نہاری جو کہ آپ کو باہر 400-500 روپے میں نہیں ملے گی. وہ حلوہ جو کہ آپ کو باہر 400-500 روپے میں نہیں ملے گا. ایک قسم کا حلوہ 80 روپے کا کلو اور ایک 150 روپے کا کلو, جس میں تو سمجھے کہ کلو کے قریب تو گھی ڈل جاتا ہے, چینی ڈل جاتی ہے, سوجی ہے وہ حلوہ. اور پھر اس کے علاوہ بڑے گوشت کی پلیٹ 25 سے 50 کے درمیان, سبزی اور دال کی 25 روپے کی پلیٹ. یہ بھی پاکستان میں ہوا. کیا یہ مولوی نہیں دی ہے نا سبسڈی؟ یہ مولوی نے سبسڈی دی ہے. آج ایسا دور آ چکا کہ جہاں پر بڑے بڑے مالدار لوگ, حکمران لوگ کہہ رہے ہیں, یہاں کہنے پر مجبور ہے کہ اتنی مہنگائی ہے کہ ہم سبسڈی نہیں دے سکتے, عوام کو ریلیف نہیں دے سکتے. وہاں یہ مولوی بھی تو ریلیف دے رہا ہے. کیا ان کے پاس کسی باہر کے کسی ملک نے امداد بھیجی ہوگی؟ ان کو کسی اور طرف سے کسی وزیر نے, کسی مشیر نے, کسی ایم این اے نے, ایم پی اے نے کوئی جو ہے ریلیف دیا ہوگا؟ نہیں. وہ صرف اور صرف جب اللہ کی رضا کے لیے بندہ کام کرتا ہے نا, اللہ کو یاد رکھ کر, تو پھر اللہ راستے کھول دیتے ہیں, اللہ راستے کھول دیتے ہیں. اگر میں یہ کہوں کہ میں نے آج اپنے بچوں کو جو ہے وہ صحیح طور پر تربیت کرنی ہے بچوں کی, اور میں بچوں سے جو ہے نا حرام نہیں کموانا چاہتا, خدا کی قسم اللہ میرے لیے راستہ کھولے گا. لیکن ہم لوگ اس چیز کو نہیں سمجھتے, ہماری بڑی کم عقلی ہے, بہت ہی کم سمجھی ہے. تو میرے بھائیوں, یہ جو ہم مولوی کو نماز کے لیے آگے کرتے ہیں نا, اسے کہا جاتا ہے امامت کبریٰ. دنیا کی سب سے بڑی جو ہے وہ بادشاہت یہ ہے امامت کبریٰ. یہ جو ملک کی بادشاہت ہوتی ہے یہ امامت صغریٰ ہے, یہ امامت صغریٰ ہے, یہ اس سے کم رتبے والی ہے. تو جو بندہ ہماری سب سے بڑی امامت, دنیا کی حکمرانی میں کیا ہوتا ہے, کسی ملک کی حکمرانی میں کیا ہوتا ہے, کسی صوبے کی حکمرانی میں کیا ہوتا ہے کہ اگر کسی ملک کا وزیر اعظم ہے یا صدر ہے, اس کا کام کیا ہوگا؟ دوسرے ملکوں کے صدر کے ساتھ, وزیر اعظم کے ساتھ بات کرنا, ملک کے مسائل کے حوالے سے, لوگوں کے مسائل کے حوالے سے, کسی جگہ کوئی کام کروانا اس کے حوالے سے. اور مولوی کا کیا کام ہے؟ کس کے ساتھ بات کروانا آپ کی؟ اللہ کے ساتھ. وہ جو احکم الحاکمین ہے, وہ احکم الحاکمین ہے. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو ہمارا امام مسجد ہے یہ اس کو تو کچھ پتہ ہی نہیں, یہ مولوی کو کچھ پتہ ہی نہیں, تو اس آدمی کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے اگر وہ اس دین کی وجہ سے مولوی کو حقیر سمجھتا ہے, دین کی وجہ سے. اس لیے کہ آپ مجھے یہ بات بتائیں, کسی بھی جگہ پر آپ جاتے ہیں تو کوئی اگر امام صاحب آپ کو نظر آتے ہیں, کوئی مولوی نظر آتا ہے دیندار, تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کی عزت کرتے ہیں. کس وجہ سے کرتے ہیں؟ اس کے اندر جو دل میں قرآن ہے اس کی وجہ سے کرتے ہیں نا. تو یہ گویا آپ اس کی عزت نہیں کر رہے, آپ کس کی عزت کر رہے ہیں؟ آپ دین کی عزت کر رہے ہیں, جو قرآن اس کے پاس ہے اس کی عزت کر رہے ہیں. اور اگر آپ اس کو حقیر سمجھیں گے اس کے حافظ ہونے کی وجہ سے, اگر آپ اس کو حقیر سمجھیں گے اس کے عالم ہونے کی وجہ سے, تو یہ آپ اس کو حقیر نہیں سمجھ رہے, بلکہ کس کو سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کے قرآن کو حقیر سمجھ رہے ہیں, نبی کے فرمان کو حقیر سمجھ رہے ہیں. تو پھر آپ سوچ لیں کہ آپ اپنے ایمان کی فکر کریں, آپ اپنے ایمان کی فکر کریں. اس لیے میرے بھائیوں, یہ بڑی سمجھنے کی بات ہے, بڑی سمجھنے کی بات ہے. اس پر میں ایک واقعہ سنا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. جامعہ شریفیہ لاہور کے ایک بہت بڑی بزرگ ہستی گزری ہے, شیخ الحدیث حضرت مولانا موسیٰ خان روحانی البازی رحمۃ اللہ علیہ. وہ بہت ہی بڑے بزرگ تھے. تو وہ اللہ رب العزت کے ایسے برگزیدہ بندے کہ ایک مرتبہ حج کے لیے تشریف لے گئے. تو وہاں پر ایک بزرگ تھے حضرت مولانا سعید خان رحمۃ اللہ علیہ, تبلیغی جماعت کے ایک بڑے بزرگ تھے. ان کو جب پتہ چلا کہ حضرت مولانا موسیٰ خان روحانی البازی اپنے بیوی بچوں سمیت حج کے لیے آئے ہیں, تو انہوں نے ان کی دعوت کی. مدینہ پاک میں ان کا گھر تھا, وہاں پر بلایا. تو وہاں ایک آدمی جو ملنے کے لیے آیا مولانا سعید خان صاحب کو, ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہاں مولانا موسیٰ خان روحانی البازی آئے. وہ جب آیا وہاں آ کر اس نے دیکھا مولانا موسیٰ خان روحانی البازی کو, تو اس آدمی نے کہا کہ جی حضرت میں آپ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں, آپ مجھے اللہ کے لیے معاف کر دیں. حضرت مولانا موسیٰ روحانی البازی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کیا وجہ اللہ کے بندے, میں تو آپ کو جانتا بھی نہیں ہوں, میرے خیال میں تو آپ کی میری کبھی ملاقات بھی نہیں ہوئی, تو آپ مجھ سے معافی کیوں مانگ؟ انہوں نے کہا نہیں, آپ پہلے مجھے معاف کریں پھر میں آپ کو بتاؤں گا. انہوں نے کہا جی اچھا, میں نے اللہ کی رضا کے لیے تجھے معاف کیا, اب بتاؤ وجہ کیا ہے, تم کیوں معافی مانگنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ میں نے آپ کا بڑا نام سن رکھا تھا, اور میں یہاں پر لوگوں کو کہا کرتا تھا مدینہ میں کہ جب بھی حضرت سے کبھی زندگی میں اللہ میری ملاقات کروا دے تو میں حضرت کی خدمت کروں گا, کہ یہ بڑے بزرگ ہیں. تو ہمارے ہاں بزرگی کا جیسے تصور ہوتا ہے کہ بزرگ وہ ہوگا جس کے پھٹے پرانے کپڑے ہوں, جس کے پاس جوتا اچھا نہ ہو, ٹھیک ہے جی. تو کہتے ہیں کہ میں چند دن قبل آپ تشریف لائے, مسجد نبوی میں آپ نماز پڑھ رہے تھے, تو مجھے کسی نے بتایا کہ یہ وہ بزرگ ہیں مولانا موسیٰ روحانی البازی جن کے بارے میں آپ اکثر پوچھتے ہیں کہ بھئی وہ بزرگ. تو کہتا میں نے جب دیکھا تو میرے ذہن میں وہی تھا کہ جی وہ ان کے تو پھٹے پرانے کپڑے ہوں گے,
اور میلے کچیلے کپڑے ہوں گے. جب میں نے دیکھا تو اچھا لباس آپ نے پہنا ہوا تھا, ٹھیک ہے جی, اور پگڑی پہنی ہوئی, اور ایسے جیسے کوئی بادشاہ ہوتا ہے. تو میرے ذہن میں ایسے تھوڑا سا خیال آیا, میں نے کہا یار یہ تو بزرگ نہیں لگتا. یہ دل میں سوچا اور میں آپ سے ملاقات کیے بغیر چلا گیا. رات کو خواب میں مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے شہر سے نکل جاؤ, میرے شہر مدینہ سے نکل جاؤ. میں نے کہا اللہ کے نبی کیا ہوا, مجھ سے کیا غلطی ہوئی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تو نے میرے ایک دوست سے, میرے ایک نیک امتی سے ملنے سے انکار کیا, تو میرے شہر سے نکل جا. کہتا میں نے اسی وقت جو ہے توبہ استغفار شروع کر دی, اور اس وقت سے میں آپ کی تلاش میں تھا. آج آپ سے ملاقات ہوئی ہے تو میں آپ سے جو ہے نا جی معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں, میں آپ سے معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں. تو یعنی اللہ کا ایک نیک بندہ, اس سے اللہ کے نبی بھی اتنا پیار کرتے ہیں. اس سے اگر کوئی آدمی اعراض کرتا ہے تو اللہ کے نبی اس سے ناراض ہوتے ہیں. حضرت مولانا موسیٰ روحانی البازی رحمۃ اللہ علیہ کو جب وہ واقعہ بتایا گیا تو وہ رونے لگ پڑے کہ اللہ کے نبی ہم سے اتنا پیار کرنے والے ہیں. تو اس لیے میرے بھائیوں, میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ اگر ہم کسی ڈاکٹر کی عزت کرتے ہیں تو اس کی ذات کی عزت نہیں ہوتی, اس کے ایک فن کی عزت ہوتی ہے. کسی انجینئر کی عزت ہوتی ہے تو اس کے فن کی عزت ہوتی ہے. اسی طرح اگر کسی دیندار کی عزت ہے تو یہ اس کی عزت نہیں ہے, یہ دین کی عزت ہے. تو اگر ہم اس کی عزت کر رہے ہیں تو یہ سمجھے کہ ہم دین کی عزت کر رہے ہیں, اور اگر ہم اس کو کم تر سمجھ رہے ہیں تو اس کی عزت میں کوئی کمی نہیں آئے گی. لیکن یہ بات یاد رکھ لیجئے گا, ہم اپنی دنیا بھی برباد کر لیں گے, آخرت بھی برباد ہوگی, ہماری اولاد بھی دین سے محروم ہو جائے گی. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں صحیح معنی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.